کیا وائٹ ہاؤس تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے؟ سپر پاور امریکہ اگر ایران میں داخل ہوا تو کیا تہران فتح ہوگا یا امریکی فوج کا قبرستان بنے گا؟ 70 ڈگری کی ہلاک خیز گرمی، 1600 کلومیٹر طویل پہاڑی دیواریں اور 5 لاکھ سے زائد مسلح مجاہدین، کیا امریکی ٹینک ایران کی اس نمکین دلدل کو عبور کر پائیں گے یا اندر ہی دفن ہو جائیں گے؟ جزیرہ خاک ایران کی معیشت کی شاہراہ، اگر ٹرمپ نے یہاں پیراشوٹ فورس اتاری تو دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کہاں جائیں گی؟ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اسلام آباد میمورنڈم کی دھجیاں اڑ چکی ہیں، بارود کی بو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے اور واشنگٹن کے وار رومز میں ایران پر زمینی حملے کے نقشے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی میز پر فضائی حملوں سے لے کر جزیرہ خاک پر امریکی ایئر بورن ڈرون اتارنے تک کے پلانز رکھے جا چکے ہیں۔ کیا پینٹاگون کے جنرلز یہ بھول رہے ہیں کہ وہ کسی صحرائی میدان سے نہیں، زمین کے ایک قدرتی قلعے سے ٹکرانے جا رہے ہیں؟ زیگروس اور البرز کے وہ پہاڑ جن کے اندر سینکڑوں فٹ نیچے ایران کے میزائل سٹیز آباد ہیں، دشت لوت کا 70 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت اور دشت کوئر کی وہ دلدل جو دنیا کی سب سے جدید بختر بند گاڑیوں کو نگلنے کے لیے تیار ہے۔ اس ولاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر امریکی بوٹ ایرانی سرزمین پر پڑے تو واشنگٹن کو کس بھیانک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ولاگ میں امریکہ ایران جنگ کا تیزی سے بدلتا منظرنامہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ولاگز اور میں ہوں محمد اسحاق۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان دستخط شدہ جنگ بندی معاہدہ اسلام آباد میمورنڈم معطل ہونے کے بعد فوجی کارروائیوں میں تیزی آ چکی ہے۔ امریکہ نے 12 جولائی سے ایران پر دوبارہ حملوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں مختلف اہداف خصوصاً ساحلی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائیوں میں اب تک 3 امریکی فوجی ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینکس تہران پر دباؤ ڈالنے کے لیے زمینی کارروائیوں پر بھی غور کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کو توسیع دینا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکی فوج اور انتظامیہ نے انہیں متعدد آپشنز پر بریفنگ دی ہے۔ امریکی حکام کی بریفنگ میں ایران پر فضائی حملوں میں شدت لانے، زمینی فوج اتارنے اور ایک زیر زمین جوہری تنصیب کو نشانہ بنانے کے امکانات زیر غور آئے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا، لیکن صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے بعد ایران نے امریکی فوج کی ممکنہ زمینی کارروائی سے متعلق خبروں پر شدید رد عمل دیا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ایران میں کبھی فوجی دراندازی کی کوئی کوشش ہوئی اور کیا موجودہ حالات میں امریکہ ایران کے اندر فوجیں اتار سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ اور صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران میں کہیں فوجیں اتارنے کی کوشش کی تو وہ اس کے جزائر ہوں گے، جس میں سب سے اہم مقام جزیرہ خاک ہے۔ صدر ٹرمپ نے خود بھی حالیہ بیانات میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف نئے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات زمینی کارروائی بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ خاک جزیرے پر قبضے کا امکان کم ضرور ہے، لیکن اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اگر صدر ٹرمپ ایران میں زمینی کارروائی کی منظوری دیتے ہیں تو یہ تقریباً 5 ماہ سے جاری جنگ کا سب سے خطرناک مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھنے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور امریکہ کی داخلی سیاست پر بھی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ صدر ٹرمپ ماضی میں بھی جزیرہ خاک اور ایران کی تیل تنصیبات پر قبضے کے بیانات دیتے رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے جنگ کے پہلے مرحلے میں آبنہ ہرمز کی بندش کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے اس جزیرے کو مسلسل نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ اسی دوران اس جزیرے پر قبضے کی باتیں بھی ہوتی رہیں، یہاں تک کہ امریکہ میں خاک پر قبضے کے لیے اپنی خطرناک ترین پیراشوٹ فورس ایئر بورن ڈویژن کی تعیناتی پر بھی بحث ہوئی۔ ایئر بورن ڈویژن دنیا کی سب سے بڑی پیراشوٹ فورس کہلاتی ہے، جو چند گھنٹوں کے نوٹس پر دنیا کے کسی بھی علاقے میں زمینی کارروائی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے جزیرہ خاک میں امریکہ اتنی دلچسپی کیوں رکھتا ہے؟ ناظرین، خاک ایران کی پیٹرولیم انڈسٹری کا مرکز اور معاشی شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایران اس جزیرے سے ہر سال تقریباً 950 ملین بیرل خام تیل کی ترسیل کرتا ہے، جو اس کی مجموعی برآمدات کا تقریباً 90% بنتا ہے۔ جزیرہ خاک ایران کے جنوبی ساحل سے 28 کلومیٹر اور آبنہ ہرمز سے تقریباً 483 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ جزیرہ جغرافیائی اور تاریخی طور پر ہمیشہ سے ایران کا حصہ رہا ہے اور 18ویں صدی کے وسط سے مسلسل ایران کے ہی زیر انتظام ہے۔ اس جزیرے کی تاریخی اہمیت کے علاوہ ایک خصوصیت اس کے ارد گرد موجود گہرا سمندر ہے۔ دوسرے جزائر کے برعکس یہاں بڑے بحری جہاز اور آئل ٹینکرز بآسانی لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ چین، جنوبی کوریا، جاپان سمیت بیشتر ایشیائی ممالک کو تیل کی ترسیل اسی جزیرے سے ہوتی ہے۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ اس جزیرے کی ہموار سطح کی وجہ سے یہاں بحری اور فضائی راستے سے فوج اتارنا آسان ہے۔
हुकाम के मुताबिक इस जजीरे पर कब्जा करके ईरान की मईशत की शहरक को काटा जा सकता है और उसे आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त मुतासिर करने से रोका जा सकता है। ईरान का जजीरा खाक माजी में भी शदीद हमलों की जद में रहा है। 1980 की दहाई में जब ईरान इराक जंग के दौरान इराकी अफवाज ने ईरानी मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए इसके तेल बरदार जहाज़ों और जजीरा खाक पर वाक़ ऑयल टर्मिनल्स को निशाना बनाया था। इराकी हमलों के जवाब में ईरान ने आबना हुर्मुज़ में इराक के हामी या उससे तेल खरीदने वाले ममालिक के बहरी जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए थे। ये झड़पें तारीख में टैंकर वॉर के नाम से मशहूर है, जो 20 अगस्त 1988 को ईरान इराक जंग के बाकायदा खात्मे और अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी की करारदाद पर अमल दरामद के साथ ही ख़त्म हुई थी। यही वजह है कि खाग ईरान के अहम तरीन स्ट्रेटजिक मकामात में से एक है। सख्त निगरानी और आमदरफ्त पर पाबंदियों के बायस इसे ममनुआ जजीरा भी कहा जाता है। क्या अमरीका जनूबी ईरान में फ़ौज उतार सकता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। अमरीकी फ़ौज के हालिया हमलों में ईरान के जनूबी साहिली इलाकों खुसूसन हुर्मुज़गान सूबे को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा अहवाज़, कुशम, बोशहर, सीरक समेत बंदर अब्बास भी अमरीकी अहदाफ में शामिल है। यह तमाम इलाके ईरान के जनूब में आबना हुर्मुज़ के करीब वाक़ हैं। बंदर अब्बास ईरान का अहम तरीन स्ट्रेटजिक साहिली शहर है जो आबना हुर्मुज़ के संगम पर वाक़ है। यहाँ ईरानी बहरिया और पासदारान इनकलाब के समंदरी अफवाज का हेडक्वार्टर भी है। खलीज फारस के अलावा ईरान का एक तवील साहिल बहरा ओमान के साथ भी है, जिसे साहिल मकरान कहा जाता है। ये इलाका चाबहार बंदरगाह की वजह से भी अहम है और हालिया बरसों में ईरान ने खलीज फारस के अलावा खुले समंदर में निगरानी के लिए मकरान को अपनी बहरी हिकमत अमली में ज़्यादा अहमियत देना शुरू की है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीका की जानिब से ईरान के जुनूब में शहरी और बुनियादी ढांचे पर हमले इस बात का इशारा है कि अमरीका यहाँ किसी ज़मीनी कार्रवाई के लिए साजगार हालात बनाने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर साइमन मोबिन ने ईरान में किसी भी किस्म के ज़मीनी हमले को इंतहाई ख़तरनाक कदम करार देते हुए कहा है कि उसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। उनके ख्याल में ज़्यादा इम्कान ये है कि अमरीका के हालिया हमलों का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना और उसे मुज़ाकरात की बेस पर वापस लाना है। नाज़रीन, ईरान के बारे में अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि मुसलसल दबाव और फ़ज़ाई हमलों के बावजूद उसकी दिफाई सलाहियत पर कोई असर क्यों नहीं पड़ता। उसकी वजह ईरान का हैरत अंगेज़ जुग्राफिया है, जिसे ईरान की दिफाई हिकमत अमली का बुनियादी सतून समझा जाता है। ईरान की दिफाई ताकत को समझने के लिए उसके जोग्राफिया को समझना ज़रूरी है। ईरान का वसी रकबा पहाड़ी सिलसिलों, सहराओं, ज़रखेज़ वादियों और खुले मैदानों पर मुश्तमिल है। ईरान के मगरिब में ज़ागरोस का तवील पहाड़ी सिलसिला, शिमाल में अलबर्ज की फलक बोस चोटियाँ एक बुलंद दीवार की तरह खड़े हैं। मशरकी हिस्से में दश्त लूत और वस्त में दश्त कोईर जैसे ख़तरनाक सहरा हैं, जबकि जनूब में आबना हुर्मुज़ और खलीज फारस, ये तमाम अनासिर ईरान को ऐसा दिफाई हिसार फराहम करते हैं जिसकी बिना पर उसे कुदरती किला भी करार दिया जाता है। यही जोग्राफिया ईरान को भरपूर दिफाई क़ुव्वत फराहम करता है और इस दिफाई हिसार की वजह से ही किसी भी दुश्मन के लिए रिवायती ज़मीनी हमला लॉजिस्टिक एतबार से नामुमकिन हो जाता है। 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली ईरान इराक जंग के दौरान इराकी सदर सदाम हुसैन के हुक्म पर इराकी फ़ौज ने ईरान के जनूबी सूबे खुजिस्तान पर ज़मीनी हमला किया और सरहदी शहरों खुरम शहर और आबादान पर कब्जा कर लिया था। तहम मकामी आबादी की शदीद मुज़ाहमत और सगलाख पहाड़ी सिलसिलों की वजह से ये पेश कदमी खुजिस्तान से आगे नहीं बढ़ सकी थी। 1981 और 1982 में ईरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी हमले शुरू किए और अपने तमाम मकबूजा इलाके इराकी फ़ौज से वापस छीन लिए थे। इराक की सरहद पर वाक़ खुजिस्तान जोग्राफियाई तौर पर एक हमवार मैदानी इलाका है। मगरिब की जानिब से ईरान पर हमले इसी मैदानी रास्ते से होते रहे क्योंकि यहाँ पहाड़ी रुकावटें मौजूद नहीं हैं। ईरान के तेल के अहम तरीन कुएँ भी यही पाए जाते हैं, लेकिन खुजिस्तान के चंद शहरों को अबूर करने के बाद ज़ागरोस का अजीम पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। ज़ागरोस ईरान का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जो तकरीबन 1600 किलोमीटर पर मुहित है। यह पहाड़ी सिलसिला शिमाल मगरिब में तुर्की और इराक की सरहद से शुरू होकर जनूब में खलीज फारस तक फैला हुआ है, जो किसी भी बैरूनी फ़ौज को ईरान के मरकजी शहरों की तरफ पेश कदमी से रोकने के लिए नाकाबिले अबूर कुदरती दीवार का काम करता है। तारीखी तौर पर ज़ागरोस को गुरिल्ला जंग के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाका माना जाता है। यहाँ हज़ारों कुदरती गारें, गहरी खाइयाँ और तंग दरें हैं जहाँ भारी बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। ईरान के शमाल में कैस्पियन सी और अलबर्ज का तवील पहाड़ी सिलसिला है जिसके बुलंद तरीन चोटी कोहे दमामद है। 5610 मीटर बुलंद ये पहाड़ी चोटी न सिर्फ ईरानी बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता की बुलंद तरीन चोटी और एक फाल आतिश फ़िशा है। यह पहाड़ी सिलसिला तेहरान को शिमाल की जानिब से मजबूत कुदरती दिफा फराहम करता है। अगर कोई फ़ौजी बहरे खिज़र के रास्ते शिमाल ईरान में दाखिल भी हो जाए तो उसके लिए अलबर्ज के दुश्वार गुजार पहाड़ी दरों को अबूर करके तेहरान में दाखिल होना नामुमकिन है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ज़ागरोस और अलबर्ज के पहाड़ों के अंदर सैकड़ों फिट गहरे ज़ेर ज़मीन मिसाइल सिटी आबाद कर रखे हैं।
پاسداران انقلاب نے بھی البرز، زیگروس اور خلیج فارس کے ساحلی پہاڑوں کے اندر کئی کلومیٹر طویل اور گہری کنکریٹ کی سرنگوں کی ویڈیوز جاری کی تھی، جہاں بیلسٹک میزائل، لانچنگ ٹرکس اور ڈرونز کی بڑی کھیپ دیکھی جا سکتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس موجود دنیا کا سب سے تباہ کن بم بنکر بسٹر بھی گرینائٹ کے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے ایران کے بعض مخصوص زیر زمین ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ ایران کے مشرق میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ موجود سرحد بھی زیادہ تر پہاڑی، نیم پہاڑی اور دشت لوت جیسے خطرناک صحرائی علاقے پر مشتمل ہے۔ ناسا نے دشت لوت دنیا کے گرم ترین مقامات میں سے ایک قرار دیا ہے، جہاں درجہ حرارت 70 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ شدید گرمی اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہاں کسی بھی زمینی فوج کا پیش قدمی کرنا تو دور، زندہ رہنا بھی ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ شمالی حصے میں موجود دشت کوئر نمکین دلدلوں پر مشتمل ہے، جس کی بالائی سطح بظاہر سخت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے نیچے گہرا نمکین کیچڑ موجود ہوتا ہے، جو کسی بھی زمینی فوج کی بختربند گاڑیوں اور ٹینکس وغیرہ کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے فوجی تیراندازی سے متعلق رپورٹس پر سخت ردعمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی سرزمین پر فوج اتارنے یا کسی بھی زمینی دراندازی کی کوشش کی تو اسے انتہائی بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے حال ہی میں ایک بیان میں طنز کرتے ہوئے کہا کہ جزیرہ خاک اور ساحلی علاقوں کے عوام امریکی فوجیوں کی آمد کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ انہیں عبرتناک سبق سکھایا جا سکے۔ برطانوی تھنک ٹینکس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 5,70,000 باقاعدہ ایکٹیو فوجی موجود ہیں۔ اس میں ایرانی فوج کے 3.5 لاکھ اہلکار اور پاسداران انقلاب کے 1,90,000 سے زائد ایلیٹ اہلکار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس بسیج رضاکار فورس اور سابق فوجیوں کی صورت میں تقریباً 3.5 لاکھ ریزرو فورسز بھی موجود ہیں۔ اگرچہ ایران کے پاس فضائی دفاع کے لیے جدید طیاروں اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کی کمی ہے، لیکن اس کے پاس جدید اینٹی شپ کروز میزائل سسٹم، خلیج فارس میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں، جدید ڈرونز اور سمندری خودکش کشتیوں کی صورت میں ایک منظم دفاعی قوت موجود ہے جو اسے کسی بھی فوجی حملے یا دراندازی کو روکنے کی بھرپور صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے مہنگا بنکر بسٹر بم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس گرینائٹ کی ان چٹانوں کا توڑ نہیں ہے جن کے پیچھے پاسداران انقلاب اور لاکھوں بسیج رضاکار امریکی فوج کا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے سچ ہی کہا تھا کہ خاک کے ساحلوں پر عوام امریکی فوجیوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ انہیں عبرت کا سبق سکھایا جا سکے۔ اگر واشنگٹن نے ایران کے اس قدرتی قلعے پر قدم رکھنے کی حماقت کی تو یہ جنگ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی، یہ امریکی معیشت، اس کی عالمی بالادستی اور سپر پاور ہونے کے غرور کا خلیج فارس کی لہروں میں ہمیشہ کے لیے غرق ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ کیا امریکہ ایران میں فوج اتارنے کی حماقت کرے گا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔